چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں۔ میرا نام سعدیہ ہے، میں بہت غریب تھی۔ میری سہیلی عالیہ تھی، اس کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ایک رات گزارنے کو کہا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں لاکھوں روپے دوں گی۔ میری سہیلی کے مجھ پر بہت احسان تھے، میں نے بنا سوچے سمجھے ہی عالیہ کو ہاں کہہ دی۔ ایک رات میری سہیلی نے مجھے دلہن کی طرح تیار کیا اور اپنے شوہر کے کمرے میں بھیج دیا، لیکن اس وقت میری جان نکل گئی جب۔ میرا نام سعدیہ ہے، یہ میری زندگی کی ایک دکھ بھری کہانی ہے جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ میں بنگلے میں اپنی سہیلی کے ساتھ رہتی تھی۔ میری عمر 24 سال تھی اور میرے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ لیکن میری سہیلی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری شادی گاؤں میں ہوئی تھی اور ایسے انسان سے ہوئی تھی جسے نہ گھر کی فکر تھی نہ ہی میرے بچوں کی۔ وہ عیاش قسم کا انسان تھا اور اسے نہ ہی اپنے ماں باپ کا خیال تھا اور نہ ہی اپنی بیوی کا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نوکری کروں گی۔ میری سہیلی جو شہر میں رہتی تھی، میں اسی کے بنگلے میں کام کرتی تھی اور اسی کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ میں پچھلے 6 سالوں سے اس کے بنگلے میں رہ رہی تھی جبکہ عالیہ کی شادی کو 9 سال ہو چکے تھے۔ ان 9 سالوں میں اس نے نہ جانے کتنی کوششیں کر لی تھی، بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروا لیا تھا اور نہ جانے کس کس کو اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا تھا، پھر بھی اس کے پاس اولاد نہیں آ سکی تھی۔ شاید اس کی قسمت میں اولاد نہیں تھی۔ مجھے میری سہیلی بہت زیادہ پیاری تھی۔ میری سہیلی عالیہ نے لو میرج کی تھی۔ اس نے اپنی شادی کے پورے 2 سال بعد مجھے اپنے گھر پر رکھا تھا کیونکہ میری شادی پڑھائی ختم ہونے کے بعد ہو گئی تھی۔ میں بہت غریب خاندان سے تھی، پھر بھی میرے بابا نے مجھے پڑھایا۔ میرے بابا عالیہ کے بابا جی کے دوست تھے۔ میں بچپن سے ہی عالیہ کے ساتھ پلی بڑھی تھی۔ جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی، میری سہیلی عالیہ مجھے پیسے دیتی تھی۔ اسی طرح میری شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ دنوں بعد بابا بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ شادی کے بعد بھی عالیہ مجھ سے باتیں کرتی، میں اسے اپنی ساری پریشانیاں بتاتی تھی۔ عالیہ کہتی تھی تم فکر مت کرو، میری شادی کے بعد تجھے میں اپنے ساتھ ہی رکھ لوں گی، تم میرے بنگلے میں کام کر سکتی ہو۔ عالیہ اپنی ہر اچھی بری بات مجھ سے شیئر کرتی تھی، مجھ سے اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ عالیہ اور اس کے شوہر ذیشان کو بھی وہ بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے انہیں تو بچہ ہی چاہیے۔ دونوں میاں بیوی کے بیچ اتنی زیادہ محبت تھی، لیکن عالیہ کا بچہ نہ ہونے کی وجہ سے ذیشان ان سے خفا سے رہنے لگے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے تو صرف بچہ ہی چاہیے، کچھ بھی کر کے مجھے اپنا خون چاہیے۔ ذیشان کہتے تھے کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے والدین کے مرنے کے بعد میں اپنی پیڑھی کو یہاں تک لے کر آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی اپنا بچہ ہو اور وہ میرے خاندان کو آگے بڑھائے، لیکن اگر میرا کوئی بچہ نہیں ہوا، میرا تو کوئی خاندان ہی نہیں بن سکے گا۔ ذیشان کو اپنی جائیداد کا وارث چاہیے تھا۔ کافی لوگوں نے انہیں یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ وہ بچہ اڈاپٹ کر لیں، لیکن عالیہ کا کہنا تھا کہ اپنا خون تو اپنا ہی ہوتا ہے اور پرایا ہی ہوتا ہے۔ ذیشان کی بھی ضد تھی کہ انہیں تو اپنا ہی خون چاہیے تھا۔ عالیہ نے ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی تھی، لیکن پھر بھی وہ حاملہ نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ اس بات سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اس نے جادو ٹونا بھی کروا لیا تھا۔ ساری کوششوں سے ناکام ہو کر عالیہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی اور ذیشان کا کہنا تھا کہ اگر ان کو ان کا وارث نہیں ملا تو وہ دوسری شادی کر لیں گے۔ عالیہ تو ذیشان سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی دوسری عورت لا کر رکھ دے۔ ایسا تو ذیشان بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ بھی مجبور تھے۔ ان سارے معاملے میں نے عالیہ کی بہت مدد کی تھی۔ وہ جہاں بھی علاج کے لیے جاتی تھی مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ اس مدد کا آج تک مجھے بہت فائدہ ملا تھا۔
لیکن اس بار تو ذیشان نے دوسری شادی کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی حال میں اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے، کیونکہ انہیں اپنے بچے کی خاطر دوسری شادی کرنی ہی ہوگی، لیکن پیار وہ ہمیشہ عالیہ سے ہی کریں گے۔ عالیہ ان کی بات سن کر بہت زیادہ اداس ہو جاتی تھی اور عالیہ کی آنکھوں میں ذیشان کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہر بار ذیشان عالیہ کے آنسو دیکھ کر اپنے آپ کو دوسری شادی کرنے سے روک لیا کرتے تھے، جبکہ وہ عالیہ کو پورا بھروسہ دلاتے تھے کہ جو قدر اس کے دل میں عالیہ کی ہے، اس کی جگہ وہ کبھی کسی دوسری بیوی کو نہیں دیں گے۔ انہیں صرف دوسری بیوی سے بچہ چاہیے، کیونکہ عالیہ اور ذیشان کی محبت کی شادی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ میری محبت ہمیشہ ہی میرے لیے میری بیوی کی رہے گی۔ اب تو عالیہ کی جان پر بن آئی تھی، اب تو کوئی جادو ٹونا بھی کام نہیں کرنے والا تھا۔ ذیشان نے فیصلہ کر لیا تھا، سو کر لیا تھا۔ عالیہ بہت زیادہ پریشان تھی، ان کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آنکھوں میں آنسو لیے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ عالیہ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا ہے سعدیہ، میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میری جگہ میری سوتن لے۔ میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ شادی کے بعد اللہ مجھے اولاد نہیں دے گا اور اس وجہ سے میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت کم ہو جائے گی بلکہ ختم ہی ہو جائے گی۔ میں نے عالیہ کو تسلی دی اور کہا کہ ایسا نہیں عالیہ، ذیشان تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ مجبوری میں ہی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ عالیہ کہنے لگی، کیا تمہیں پتا ہے کہ جب میرے شوہر کی دوسری بیوی گھر میں آ جائے گی اور وہ بچہ پیدا کر کے دے گی تو ان کے دل میں میرے لیے جو بچی کچی محبت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ میں تو ان کو بچہ نہیں دے سکی، وہ ان کو بچہ دے گی تو میرے شوہر اسی کو اس کے بچے کو ہی زیادہ ویلیو دیں گے، پھر تو میری عزت اس گھر میں دو کوڑی کی بھی نہیں رہے گی اور ایسا میں بالکل نہیں چاہتی۔ تم تو جانتی ہو میرے پاپا کی شہر میں کتنی عزت ہے، میں ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی ہوں اور تم جانتی ہو کہ میں نے بہت ضد کر کے اس سے شادی کی ہے۔ میرے والدین تو شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اگر ان لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ بھی مجھ سے کہیں گے کہ تمہاری ہی غلطی کا نتیجہ ہے۔ میں ان لوگوں سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میرے شوہر کے دوست بھی ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ دوسری شادی کر لے، ایسا کرنے سے اس گھر میں جو میری عزت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، لیکن میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گی، میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر ہی رہوں گی۔ عالیہ حد سے زیادہ پریشان تھی، پھر اچانک چکر لگاتے لگاتے ایک طرف کو رک گئی اور میرے چہرے کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں بھی اس کو ہی دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا اور وہ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہے۔ تبھی اس نے اچانک مجھ سے کہا کہ سعدیہ، کیا تم میرا ایک کام کر سکتی ہو؟ اس نے اچانک میری آنکھوں میں دیکھ کر میرے ہاتھوں کو تھام کر مجھ سے سوال کیا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں، میں تو ہمیشہ تمہارے کام کرنے کے لیے تیار رہتی ہوں، تمہیں ایسا کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں تو ہمیشہ تمہاری مدد کرتی رہوں گی کیونکہ یہ میرا فرض ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس مجھے اپنا کام بتاؤ کہ مجھے تمہارا کیا کام کرنا ہے، میں کس طرح سے تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں آج تم سے ایسی مدد مانگنے جا رہی ہوں، شاید اس مدد کے لیے تم کبھی تیار نہ ہو۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی کہ ایسا آخر کون سا کام تھا اور ایسی کون سی مدد تھی جو میں اس کے لیے نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ عالیہ، میں تمہاری مدد ہر طرح سے کرنے کی پوری کوشش کروں گی،
کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہاری مدد کرنے سے انکار کر دوں۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں انکار کر دوں گی؟ اس نے کہا کہ جو بات اب میں تم سے کہنے جا رہی ہوں شاید تمہارے لیے سننا بہت مشکل اور کرنا بھی بہت مشکل ہوگا اور تم انکار بھی کر دو گے۔ اس کی بات سن کر مجھے سچ میں بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ آخر کون سی مدد تھی جو وہ مجھ سے چاہتی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر مجھ سے ایسی مدد مانگ لی تھی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ عالیہ کی بات سن کر ایک پل کے لیے میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی اور سمجھ گئی تھی۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، میں جانتی تھی کہ تم میری مدد نہیں کرو گی اور اس معاملے میں کیونکہ یہ کام بہت مشکل ہے اور کوئی بھی عورت اس کام کو اتنی آسانی سے نہیں کرے گی۔ پھر میں نے کہا کہ عالیہ ایسا ہو سکتا ہے، میں اتنا بڑا کام کیسے کر سکتی ہوں، وہ بھی کسی کو بنا بتائے، اور اس کام سے جتنا نقصان مجھے ہوگا اس سے کہیں زیادہ تمہیں ہوگا۔ میں تمہاری مدد کر دوں گی۔ لیکن میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر عالیہ نے کہا کہ تم میری مدد کرو گی تو میں تمہیں اس کی بھاری قیمت دوں گی۔ میں تمہیں اپنے اس کام کے بدلے پورے 50 لاکھ روپے دوں گی۔ 50 لاکھ کی رقم کے بارے میں سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے کبھی زندگی میں اتنے زیادہ پیسے نہیں دیکھے تھے۔ آنکھوں کے سامنے 50 لاکھ روپے لہرانے لگے تھے کیونکہ میں بہت زیادہ غریب تھی۔ میری شادی بھی غریب آدمی کے ساتھ ہوئی تھی۔ میرا شوہر، ساس، سسر سبھی گاؤں میں میرے بچوں کے ساتھ رہتے تھے اور میں یہاں پر شہر میں عالیہ کے گھر نوکری کرتی تھی۔ میں یہاں کے کام کرنے کے بعد ہر مہینے اپنے شوہر کو پیسے بھیج دیا کرتی تھی۔ آدھے پیسے وہ اپنی ماں کو گھر چلانے کے لیے اور بچوں کی ضرورت کے لیے دے دیتا تھا۔ میری ساس بچوں کو سنبھال لیا کرتی تھی اور میرے شوہر آدھے پیسے عیاشی میں اڑا دیتا تھا اور اس نے نہ جانے کئی لاکھ روپے قرض لیا ہوا تھا۔ یہ 50 لاکھ روپے ہمارے بہت کام آنے والے تھے۔ یہ رقم تو بہت بڑی تھی، رقم بہت زیادہ، اور کام بالکل آسان تھا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میرا شوہر اس کام کے لیے مجھے اجازت دے گا یا نہیں۔ ویسے مجھے پوری امید تھی کہ میرا شوہر جب 50 لاکھ روپے کی رقم کے بارے میں سنے گا تو فوراً یہ اس کام کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہی سوچتے ہوئے میں فوراً عالیہ کا کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں اس کام کے لیے ذیشان کو بھی تیار کرنا ہوگا۔ پھر میں نے عالیہ سے کہا کہ اس بارے میں اگر کسی باہر والے کو پتہ چل گیا تو تمہیں پتہ ہے کہ کتنی بری بری باتیں بنائیں گے اور تمہاری اور تمہارے شوہر کی ریپوٹیشن پر بھی فرق پڑے گا، اور تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذیشان اس کام کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ عالیہ کہنے لگی، جب میرے شوہر دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کام کے لیے تو بہت آسانی سے تیار ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں یہ بات اپنے دل پر پتھر رکھ کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، عالیہ تم ایک بار ذیشان سے بات کر لو، اس کے بعد ہم اس کام کی شروعات کریں گے۔ یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت خطرناک کام ہے، تم سوچ سمجھ لو۔ عالیہ کہنے لگی، مجھے پتہ ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے بلکہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے عالیہ سے کہا، تم ایک بار پھر سے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ عالیہ نے کہا، میں نے بڑی مشکل سے فیصلہ کیا ہے اور اب میں اپنے فیصلے سے مکرنے والی نہیں ہوں۔ تم میری فکر مت کرو، میں کنٹرول کر لوں گی، بس تم میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ عالیہ اپنے ارادے کی پکی تھی، اس نے ارادہ کر لیا تھا اور وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ وہ ساری زندگی کے لیے سوتن برداشت نہیں کر سکتی، لیکن ایک رات کے لیے پریشانی سے ضرور گزر سکتی ہوں، اس لیے اسے یہ سب کرنا ہی ہوگا۔ میں نے بھی اپنے دل کو پکا کر لیا تھا، یہ کام میرے لیے بھی بہت بڑا تھا۔ پہلے تو مجھے اپنے شوہر سے اجازت لینی تھی، اس کے بعد مجھے اس کام کو انجام دینا تھا۔ یہ کام سچ میں دل
दहला देने वाला था। अगर मेरे शोहर ने मुझे इजाज़त दे दी तो मैं हर तरह से इसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ और जितना हो सकता है लोगों से हमें इस बात को छुपा कर ही इस काम को अंजाम देना था, क्योंकि लोगों के सामने अगर ज़ीशान और आलिया का पोल खुल गया तो लोग इन्हें गलत समझेंगे। वैसे मुझे ज़ीशान से भी डर लग रहा था, क्योंकि ज़ीशान गुस्से के बहुत तेज थे। वो आलिया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब इन्हें पता चलेगा कि आलिया ने ही इस तरह का प्लान बनाया है तो न जाने इनका क्या रद्द अमल होगा। मैंने अपने शोहर को फ़ोन कर दिया था और आलिया को ज़ीशान के आने का इंतज़ार था। दरअसल हमारा प्लान ये था कि आलिया ने कहा था कि तुम मेरे शोहर का बच्चा पैदा करके मुझे दोगी, क्योंकि मैं जिंदगी भर की सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन के लिए अपने शोहर को किसी दूसरी औरत के साथ सिर्फ बच्चे की खातिर बर्दाश्त करने में कोई हर्ज नहीं। सिर्फ एक रात की तो बात है। आलिया ने कहा था कि तुम मेरे शोहर के साथ एक रात गुजारोगी और मेरा बच्चा पैदा करोगी। बच्चा पैदा हो जाने के बाद हमारा बच्चा हमें वापस कर दोगी, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। मुझे इस काम से कोई मसला नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो पहले ही से ही 2 बच्चे थे, एक बेटा था और एक बेटी थी। अल्लाह ने मुझे बेटा और बेटी दोनों दिए थे, इसलिए अब मुझे किसी बच्चे की ख्वाहिश नहीं थी और ज़ीशान को तो वैसे भी इनका अपना ही बच्चा चाहिए था, वरना मैं आलिया को अपना एक बच्चा देने को तैयार थी। अगर वो काम किसी और से कहते तो इनकी रेपुटेशन पर फर्क पड़ सकता था। मैं इनके घर में रहती थी और इनकी परेशानी को अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए उन्होंने ये काम मुझे करने के लिए कहा था। लेकिन एक औरत के लिए काम बहुत मुश्किल है कि वो अपने शोहर के साथ किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त करे। ये भी आलिया की बहुत बड़ी मजबूरी थी, लेकिन आलिया ने इस काम के साथ साथ मुझे शर्त भी बताई थी। कहा था, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मर्द की फितरत कभी भी बदल सकती है, इसलिए मैं तुम्हें एक बात कह रही हूँ कि बच्चा पैदा हो जाने के बाद तुम अपने गांव अपने शोहर के पास चली जाना। इसके बाद मैं तुम्हें अपने घर में नौकरी पर नहीं रख सकती। मुझे आलिया की बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने इससे कहा था कि फिर मैं कहाँ काम करने जाऊंगी और मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। आलिया ने कहा कि 50 लाख रुपए मिल जाने के बाद तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, और बात यह है कि अगर फिर भी तुम्हें मुश्किल हुई तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है, तुम मुझे कॉल कर सकते हो। तुम्हें जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें देती रहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी की एहसानमंद हो जाऊंगी, इसलिए सारी ज़िंदगी तुम्हारी मदद भी करती रहूंगी। आलिया की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने अपने शोहर को कॉल की और इसको ये सारी बात बता दी थी। पहले तो मेरे शोहर को इस बात पर गुस्सा भी आया, क्योंकि मर्द है, जाहिर सी बात है कोई भी मर्द अपनी बीवी को दूसरे मर्द के हवाले नहीं कर सकता। लेकिन मेरा शोहर लालची आदमी था, इसका दिमाग भी थोड़ा गलत हरकतों में फंसा हुआ था। मेरी बेटी थी, वो अपने भाई का ख्याल रखती थी और खाना वगैरह बना लिया करती थी। मैं जो पैसे यहाँ से भेजती थी मेरा शोहर इन्हें दोनों हाथों से लुटाता था, और इसने काम करना तो बिल्कुल छोड़ दिया था, सिर्फ मेरे पैसों से अय्याशी करता था। पहले वो किसान और मेहनत मजदूरी से पैसे कमाता था, पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने नौकरी करना शुरू कर दी थी। 50 लाख रुपए की रकम के बारे में सुनकर मेरे शोहर ने मुझे फौरन इजाज़त दे दी थी और इसने कहा था कि इसे कोई एतराज़ नहीं है, इसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। मैंने जब आलिया को बताया कि मेरा शोहर राजी हो गया तो आलिया बहुत खुश हो गई थी, और आलिया ने जब मुझे ये बताया कि इनके शोहर भी खुश हो गए हैं, पहले तो थोड़े नखरे दिखा रहे थे, लेकिन इन्हें भी औलाद चाहिए थी और अपना ही खून चाहिए था, इसलिए वो भी इस काम के लिए तैयार हो गए थे। रात होते ही आलिया ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। आज मैंने आलिया की आंखों में आंसू देखे थे। आज इसे इस तरह से तड़पते हुए देखा था जैसे कोई मछली पानी के बिना तड़पती है। कभी कभी औरत मजबूर हो जाती है, किसी जो नहीं करना होता मजबूरी की वजह से वो भी करना पड़ जाता है। आज मैं आलिया को बहुत लाचार और मजबूर होते हुए देख रही थी। इसने मुझे गले से लगाया और कहा कि मुझे मायूस मत करना, जिस इरादे से मैं तुम्हें भेज रही हूँ अल्लाह करे मेरा इरादा पूरा हो जाए और मेरे शोहर को औलाद मिल जाए।
जाए ताकि मेरे बच्चे की कमी पूरी हो जाए और मेरा शोहर भी मुझसे अलग ना हो। मैं ज़ीशान के साथ इसके कमरे में चली गई। आलिया के लिए ये रात कांटों पर गुजरी थी। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ था। हमें ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और जल्द ही मेरी तबीयत पहले दिनों से ख़राब रहने लगी थी। आलिया ने मुझे शहर के सबसे अच्छी डॉक्टर के हाथ दिखाया था। डॉक्टर ने मुझे गुड न्यूज़ सुना दी थी तो आलिया और ज़ीशान बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। आलिया से ज़्यादा तो ज़ीशान खुश थे। इनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पहली कामयाबी तो हमें मिल चुकी थी। मेरी आंखों के सामने 50 लाख रुपए की रकम थी और इधर मैंने नोट किया था कि ज़ीशान और आलिया भी बहुत ज़्यादा खुश थे। इन दोनों की आंखों के सामने बच्चा घूम रहा था। अब सारे रिश्तेदारों के सामने ज़ीशान ने खबर फैला दी थी कि आलिया प्रेग्नेंट है। ज़ीशान के सारे रिश्तेदार भी बहुत खुश हो गए थे। अब इन दोनों ने राहत की सांस ले ली थी क्योंकि अब इनकी सालों पुरानी तमन्ना पूरी होने वाली थी। ज़ीशान की खुशी देखकर तो मुझे एक लम्हे के लिए घबराहट हो गई थी। शुरू में मुझे लगा कि सब अच्छे से ही हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरी घबराहट बढ़ती चली जा रही थी। मैं परेशान थी और ज़ीशान और आलिया अपने बच्चे के आने के ख्वाब देख रहे थे। वो दोनों मियाँ बीवी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं इनमें रह रही थी और इतने सालों से मैं इन लोगों की खिदमत कर रही थी। आज ऐसा वक्त था कि दोनों मियाँ बीवी मेरी इस तरह से देखभाल कर रहे थे जैसे मैं इस घर की रानी हूँ और ये मेरे नौकर हैं। लेकिन हमारे लिए एक नई मुसीबत आ गई थी। आलिया के रिश्तेदारों को जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो काफी सारे लोग इससे मिलने के लिए आ रहे थे और इससे ना जाने किस किस तरह के सवाल कर रहे थे। आलिया तो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, इसलिए इसके पास सवाल जवाब नहीं होता था तो कंफ्यूज हो जाती थी। ज़ीशान ने कहा कि हमारे बंगले में रहना ठीक नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई आता जाता रहता है और आलिया की प्रेगनेंसी का तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था। ज़ीशान ने कहा कि ऐसा ना हो कि लोगों का गड़बड़ का एहसास होने लगे। इतने मेहमानों के आने की वजह से आलिया और मुझे हम दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि आलिया को आराम करना होता था और मुझे घर का सारा काम करना पड़ जाता था। इसलिए मैंने इनको मशवरा दिया कि हम इनके दूसरे शहर में बने हुए घर में रहने के लिए चले जाते हैं। वहां पर हम आराम से वक्त गुजार लेंगे और ज़ीशान अपने रिश्तेदारों को बता देंगे कि आलिया अपने मैके में जाकर रह रही है। इस तरह से कोई भी मसला नहीं होगा और हम लोग वहां पर आसानी से टाइम पूरा कर लेंगे। ज़ीशान को भी मेरा ये आइडिया अच्छा लगा था। ज़ीशान ने अपने दूसरे घर में मुझे और आलिया को शिफ्ट करवा दिया था। इस घर में कोई नहीं था। साथ ज़ीशान ने चौकीदार और एक नौकरानी को भेज दिया था हमारा ख्याल रखने के लिए क्योंकि मैं अभी तक कोई काम नहीं कर रही थी। इधर बंगले में अगर कोई मेहमान आ जाता तो मुझे काम करना पड़ जाता था ताकि किसी को हम पर शक ना हो। घर में हमारी ज़रूरत की हर चीज़ ज़ीशान ने मौजूद करवा दी थी। हम इस घर में आने के बाद बहुत सुकून में थे और आलिया मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। आलिया बहुत अच्छी और मेहरबान लड़की थी। मैं सोचती थी कि आलिया तो इतनी अच्छी है, फिर इनके साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ? क्या सच में अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता? फिलहाल वक्त गुजरता चला गया और मुझे अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे। हफ्ते महीनों बदल गए। मेरा बच्चा मेरे पेट में लात मारने लगा था। पहली बार जब इसने मेरे पेट में हरकत करना शुरू की थी तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ था। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं उठकर बैठ गई थी। मैंने अपने पेट पर जैसे ही हाथ फेरा अंधेरे में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। मुझे महसूस हुआ कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, मुझसे कह रहा है कि माँ मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे किसी को मत दो, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे अपने साथ रखो। इसी तरह के मुझे हर रोज ख्वाब आने लगे थे। सारी रात में जाग कर गुजारने लगी थी। मेरा दिल धीरे धीरे बदलने लगा था क्योंकि अब हर रात मेरे साथ ऐसा ही होता था। रातों को मेरा दिल ही नहीं लगता था। मेरे दिल के साथ साथ मेरी नीयत बदल रही थी।
मैं परेशान थी। मुझे 50 लाख रुपए झूठे और बेकार लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि 2 बच्चे होने के बाद मुझे अब और बच्चों की चाहत नहीं होगी। मेरे लिए पैसा जरूरी था, बच्चे नहीं। बच्चे तो मुझे पहले ही मिल चुके हैं और मेरी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों ही मेरे पास थे। मुझे क्या पड़ी कि बेवजह एक और बच्चा पैदा कर लूं, क्योंकि महंगाई का दौर है। इस दौर में अपना खाना पीना ही मुश्किल से चल रहा था, ऊपर से बच्चों को पालना बहुत भारी काम है। लेकिन अब मेरा ख्याल गलत साबित हो गया था, और बच्चा पहला हो या आखिरी, अपनी औलाद तो अपनी ही होती है। आलिया ने मेरी परेशानी को भांप लिया था। एक दिन मैंने ज़ीशान और आलिया को बातें करते हुए सुन लिया था। आलिया ज़ीशान से कह रही थी कि कहीं ऐसा ना हो मौके पर सादिया की नीयत बदल जाए। ज़ीशान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इसकी नीयत कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि इसके पास पहले से ही बच्चे हैं। इसे पैसों की जरूरत है, बच्चों की नहीं। तो मुझसे भी बार बार सवाल करती थी कि मैं खामोश क्यों रहती हूँ। ज़ीशान हर हफ्ते यहाँ का चक्कर लगाने के लिए आते थे और मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट्स, जूस और जरूरत का हर सामान लेकर आते थे। हर महीने डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी चल रहा था। फिर जैसे तैसे वो दिन भी आ गया था। डॉक्टर ने मुझे डेट भी दे दी थी। ये बात आलिया ने फौरन ज़ीशान को बताई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। ज़ीशान ने मेरे इलाज के लिए आलिया को बहुत सारे पैसे दे दिए थे और कहा था कि किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इधर मेरा दिल बार बार अपने बच्चे के लिए परेशान था। रात का टाइम था और आलिया ने मुझे कहा कि सुबह हमें अस्पताल जाना है, क्योंकि मेरा बच्चा पैदा होने में सिर्फ अब आज रात ही रह गई थी। अगले दिन लगभग 9 बजे के टाइम पर मुझे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना था। ये बात सुनकर तो मुझे डर लगने लगा था और फिर मेरा ऑपरेशन होगा। मैंने दिल में सोचा कि मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती, ये मेरा बच्चा है। मैं इसे 50 लाख रुपए की वजह से किसी दूसरे के हवाले नहीं करूंगी। भले ही इस बच्चे का बाप ज़ीशान थे, लेकिन माँ तो मैं थी जो इसको जन्म देने वाली थी। बाप से ज्यादा ममता माँ के दिल में होती है, जो पूरे 9 महीने तकलीफ में चलकर इसे अपनी कोख में रखती है और किसी दूसरी माँ की गोद में कैसे डाल सकती थी। मैंने सोच लिया था ये बच्चा मेरा है, मैं इसे 50 लाख रुपए में तो क्या 50 करोड़ रुपए में भी किसी को नहीं दूंगी। मेरी नीयत और मेरा इरादा दोनों ही बदल चुके थे। मैंने देखा आलिया रात होने के बाद अपने कमरे में जाकर सो चुकी है। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और चुपके से वहां से भाग गई थी। मुझे तकलीफ भी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरी डिलीवरी का वक्त हो चुका था। मैं जल्दी ही निकल आई और मैंने रात वाली बस पकड़ी और सवार हो गई। मैं ज़ीशान और आलिया को बहुत बड़ा धोखा देकर वहां से भाग निकल आई थी, क्योंकि मुझे अपना बच्चा चाहिए था और मैं इसे किसी को नहीं दे सकती थी। पीछे ज़ीशान और आलिया का क्या हाल होगा, मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मुझे सिर्फ ख्याल था तो अपने बच्चे का, जिसे बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं अपने गांव पहुंच गई थी, लेकिन अब मुझे दर्द तेजी से शुरू हो गया था। मैं अपने घर नहीं गई थी, क्योंकि मेरा शोहर तो वहां पर 50 लाख रुपए की उम्मीद लगाए बैठा हुआ था। मेरे शोहर का बहुत सारा कर्जा था और इन 9 महीने में इसने 50 लाख रुपए के न जाने कितने ख्वाब देख लिए थे। अगर मैं इसके पास चली गई तो मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे वापस आलिया के पास ले जाएगा और इनसे पूरे पैसे हासिल कर लेगा। मेरा शोहर तो बहुत लालची इंसान था, जो अपनी बीवी को दूसरे मर्द के साथ 50 लाख रुपए के लिए बर्दाश्त कर सकता है। वो कभी इसकी ममता को नहीं समझ सकता और 50 लाख रुपए के बारे में सुनकर जितना वो खुश हुआ था, इसकी खुशी को मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती थी। सारा दिन वो सोचता रहता था कि जब 50 लाख रुपए आ जाएंगे तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये लाऊंगा, और ना जाने किस तरह की बातें किया करता था। इसे अपनी बीवी और बच्चों से ज्यादा पैसों से प्यार था। मैं गांव की दाई के पास चली गई थी। मेरे बाकी के बच्चे भी इस औरत ने पैदा किए थे। मैं दाई के घर पर गई और जोर शोर से दरवाजा बजाया। गर्मियों की रात थी। मैं रात के 2 बजे के टाइम पर वहां से रवाना हुई थी और अभी सुबह के 9 बजने वाले थे। गर्मियों में तो सब लोग जल्दी ही सोकर उठ जाते हैं। दाई डॉक्टर्स को तो आदत होती है कि कभी भी इनके पास केस आ जाए, इसको संभाल लेती हैं। दाई ने जैसे ही दरवाजा खोलकर मुझे देखा तो वो कहने लगी कि अब की बार तुम शुरुआत ही दिनों मेरे पास नहीं आई हो। तुम्हारे बच्चे तो काफी बड़े हो गए
گئے ہیں۔ تم نے کافی سالوں بعد بچے کی پیدائش کے بارے میں سوچا۔ میں نے کہا شاید اللہ کی یہی مرضی تھی۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی تھی، مجھ سے اور زیادہ باتیں کر رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ زیادہ باتوں کا ٹائم نہیں ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، میری ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ مجھے میرا بچہ صحیح سلامت چاہیے، جلدی مجھے میرا بچہ ڈیلیوری کر کے دے دو۔ مجھے بس یہی پریشانی ہو رہی تھی، کہیں ذیشان کے آدمی یہاں پر نہ آ جائیں اور مجھ سے میرا بچہ نہ چھین لیں۔ مجھے جلدی سے اپنا بچہ یہاں سے لے کر کہیں دور جانا ہوگا۔ مجھے ذیشان اور عالیہ سے ڈر لگ رہا تھا، اور یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میرا شوہر لالچ میں آ کر یہ بچہ عالیہ کو پہنچا دے گا، اس لیے میں اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد میرا بچہ اس دنیا میں آ گیا تھا۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جلد سے جلد اپنے بچے کو اٹھا کر یہاں سے دور چلی جاؤں گی اور یہاں سے بالکل غائب ہو جاؤں گی، تاکہ میرے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکے۔ میں کچھ بھی کر کے اپنا بچہ ذیشان اور عالیہ کو نہیں دوں گی۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ جو میری سہیلی تھی، جس نے ساری زندگی مجھ پر احسان کیے ہوئے تھے، میں خود کا بچہ بھی اسے دینا چاہتی تھی۔ پھر مجھے ایسا کیا ہو گیا؟ میں نے ان دونوں کا نمک کھایا تھا، انہوں نے مجھے کھانا دیا، مجھے پہننے کے لیے کپڑے دیے اور مجھے رہنے کے لیے جگہ دی، اور وہ یہ سب نہ دیتی تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے عالیہ کی کسی اچھی بات کو یاد نہ کیا، اور ان دونوں کو بچے کا خواب دکھا کر اچانک ان کی آنکھوں سے ان کے سارے خواب لیے۔ جب وہ وعدہ پورا ہونے کا ٹائم آیا تو میں نے انہیں بیوقوف بنا دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک ماں اتنی خود غرض ہوتی ہے جتنی میں ہو گئی تھی۔ دونوں نے ہی مجھ پر بھروسہ کیا تھا۔ میں اپنے بچے کو لے کر بہت دور چلی گئی تھی۔ یہاں چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پر بہت کم لوگ رہتے تھے۔ یہاں پر میں نے پرانی سی جھوپڑی میں اپنا بسیرا کر لیا تھا اور اپنے بچے کی پرورش کرنے لگی تھی۔ شاید مجھے عالیہ اور ذیشان نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں اتنی دور جا چکی تھی جس کے بارے میں لوگوں کو کچھ پتا نہیں چلا۔ یہاں پر میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر لیا تھا اور میں اپنے بچے کو کم کمائی میں ہی پال رہی تھی، لیکن شاید مجھے میرے کیے کی سزا ملنی تھی، کیونکہ میں نے ان دونوں کا دل دکھایا تھا۔ مجھے میرے کیے کی سزا اس طرح سے ملی کہ ایک دن اچانک میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ گاؤں کے ہی لوگوں نے مجھے مجبور سمجھ کر ایک سرکاری ہسپتال میں بھرتی کروا دیا۔ وہاں پر پتہ چلا کہ مجھے کینسر جیسی بڑی بیماری ہے اور میں کب تک جیوں نہ جانے کس دن میری موت آ جائے۔ میں نے اپنی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے اپنی زندگی کی کوئی کہانی ڈائری میں لکھنا شروع کر دی، تاکہ جو غلطی میں نے کی ہے وہ آگے کبھی کوئی عورت نہ کرے۔ میں ڈائری روز لکھتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا بیٹا 15 سال کا ہو گیا۔ میرا بیٹا بچپن سے ہی بہت سمجھدار تھا، کیونکہ ذیشان بھی سمجھدار اور ایماندار آدمی تھے۔ وہ ہو بہو اپنے باپ پر گیا تھا۔ اللہ نے میرے بیٹے کی پرورش کرنے کے لیے شاید مجھے 15 سال تک زندہ رکھ لیا تھا۔ ایک دن نہ جانے کیسے میرے بیٹے کے ہاتھ میں وہ ڈائری لگ گئی۔ اسے میں گاؤں کے ہی سرکاری اسکول میں فری میں پڑھا رہی تھی۔ میرا بیٹا پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ ایک دن میرے بیٹے نے میری ڈائری پڑھ لی اور اسے میری حقیقت کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا۔ جب اس نے مجھ سے اس بارے میں سوال کیا تو میں بہت ڈر گئی کہ اسے کہاں سے پتہ چلا۔ تب اس نے مجھے وہ ڈائری دکھائی۔ یہ صدمہ میں برداشت نہ کر سکی اور میری طبیعت بگڑنے لگی۔ میرے بیٹے نے شاید میری جان بچانے کے لیے میرے ساتھ بہت کچھ کیا۔ اس ڈائری میں وہ شہر کا نام اور اس بنگلے کا ایڈریس لکھا ہوا تھا جس میں ذیشان اور عالیہ کا بنگلہ تھا۔ وہ مجھے گاؤں کی ہی موسیٰ کے پاس چھوڑ کر ان کے پاس چلا گیا اور میری ڈائری بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے اسے جانے سے بہت منع کیا تھا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ اکیلا ہی چلا گیا اور جب وہ وہاں گیا تو اس نے ساری حقیقت ان کو بتائی۔ ان کو بہت غصہ آیا تھا اور انہوں نے اس کی بات سن کر سوچا کہ یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جب انہوں نے اس کی شکل کو غور سے دیکھا وہ لڑکا بالکل ہو بہو ذیشان پر ہی گیا تھا۔ اس بات کا بھروسہ ان دونوں کو ہو گیا تھا کیونکہ وہ ان کی اولاد تھی۔ ذیشان اور عالیہ اپنے غصے کی وجہ سے چاہتے تھے کہ وہ ہماری مدد نہ کرے۔ میرے بیٹے نے کہا تھا کہ آپ لوگ میرے ساتھ چلیں اور میری ماں کی جان خطرے میں ہے، اس کو شہر علاج کے لیے لے کر جانا ہے اور اس کا آپریشن ہونا ہے ورنہ وہ مر جائے گی۔ ذیشان اور عالیہ کا تو آج تک
کوئی بچہ ہی نہیں ہوا تھا اور میرے بھاگ جانے کے بعد انہوں نے بچے کی خواہش کو ختم کر دیا تھا، کیونکہ ذیشان کا کہنا تھا کہ شاید اللہ انہیں چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بچہ ہو۔ اب اللہ سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے اور اس عورت کی نیت بدل جائے، اور یہی سب سوچتے ہوئے انہوں نے اولاد کا خیال دل سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ بیچارے تو میرے بھروسے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں اس لڑکے کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو مجھے دیکھ کر ان کی پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ فی الحال انہوں نے مجھے اتنی بیماری میں تڑپتے ہوئے دیکھ کر معاف کر دیا تھا، لیکن انہوں نے مجھ سے شکایت ظاہر کی کہ تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ تم جانتی تھی کہ ہم نے گھر والوں سے جھوٹ بولا تھا۔ جب تم بھاگ گئی تو ہم نے لوگوں سے کہا کہ ہمارا بچہ ہسپتال میں پیدا ہوا تھا، لیکن ہسپتال میں ہی کسی نے چوری کر لیا اور اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا اور ہم پھر سے بے اولاد رہ گئے۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ آج 15 سال بعد ہم اپنے بیٹے کو اس طرح سے دیکھیں گے۔ میں نے ان دونوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ دونوں نے مجھے معاف کر دیا اور وہ لوگ مجھے شہر لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے میرا ایک اچھے ہسپتال میں آپریشن کروا دیا۔ اللہ نے شاید مجھے زندگی دے دی تھی۔ میری غلطی تو بہت بڑی تھی، جس کے لیے مجھے موت ملتی تو وہ بھی کم تھی، لیکن میرے بیٹے کی محنت کا نتیجہ تھا کہ میں بچ گئی تھی۔ میرے بچوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں 15 سال تک کہاں چھپی رہی۔ میرا شوہر تو 9 سال پہلے کسی ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا اور میرے بچوں نے مجھے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ ایک طرف سے میں نے اپنے بچوں کا بھی دل دکھایا تھا کہ اپنے دونوں بچوں کو چھوڑ کر میں چلی گئی تھی۔ میرے دونوں بچے جوان ہو گئے تھے اور ادھر جو ذیشان کا بیٹا تھا، 15 سال تک وہ ذیشان اور عالیہ سے دور رہا۔ میں نے ذیشان اور عالیہ کا بیٹا ان کو سونپ دیا تھا، لیکن میرا بیٹا مجھے ہی اپنی ماں سمجھتا تھا۔ اسے ساری حقیقت کے بارے میں تو پتہ چلا تھا، لیکن میں نے اس سے کہا کہ بیٹا شاید یہی میری غلطی ہے، میں اس طرح سے اپنی غلطی کو سدھار سکتی ہوں، میں تم سے ملنے کے لیے آیا کروں گی، لیکن تمہارے اصل والد تو ذیشان ہے۔ اس طرح سے میں اپنے گاؤں کے بچوں کے پاس چلی گئی اور ذیشان عالیہ کو ان کا بیٹا واپس کر دیا۔ اب وہ لوگ اپنی زندگی میں خوش ہیں اور ادھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر خوش ہوں۔ عالیہ نے اتنے سالوں بعد بھی اپنا وعدہ نبھایا۔ ان کا بیٹا سونپنے پر مجھے 50 لاکھ روپے دے دیے۔ مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اب تمہارا شوہر بھی کمانے والا نہیں ہے، یہ پیسے رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ بھلے ان کے ساتھ میں نے بہت غلط کیا تھا، لیکن مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کی یاد ابھی بھی ستاتی ہے۔ جب مجھے اس کی یاد آتی ہے تو میں اس سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہوں۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ان کا وہی بیٹا جو ہسپتال میں چوری ہو گیا تھا اور اب وہ 15 سال بعد ان کو مل گیا ہے۔ میرے بیٹے نے ذیشان اور عالیہ کو اپنے والدین مان لیا تھا اور وہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں بہت خوش ہے۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ ختم شد۔